والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں 30ویں پارے کی سورہ عصر کے متعلق اس کی تفسیر میں کچھ گفتگو سنی اور میں نے بیان کی۔ آج اسی گفتگو کا بقیہ حصہ انشاءاللہ میں آج کے جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارا جامع مسجد منہاج القرآن میں جمعے کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی سہولتیں، نفس کی شہوتیں، مادی رغبتیں، دنیا کی محبتیں، حرص و لالچ، تمنائیں، آرزوئیں، اور اس کے جو بے شمار گوشے ہیں کہ جنہوں نے جس میں جھوٹ ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حسد ہیں، ہمیں اپنے مالک سے دور کر دیا ہے۔ سو آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مختصراً چند آیات میں حقیقت انسانی سمجھا دی کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے اور تو کہاں ہے اور تجھے کہاں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی۔ اب زمانے کی روش اور عادت یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا داری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، کام کاج کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اب جب محنت کرنے نکلتا ہے تو ادھر اس کے گھر والوں کی تعداد، اس کی فیملی کی جو اس پر سارا برڈن ہے، جو اس پر بوجھ ہے، اس کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ مشقت اور محنت، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اتنی کروں تاکہ اپنی فیملی میں خوش رہ سکوں اور انہیں اچھا کھانا، اچھا پہنا، اچھا گھر اور سوسائٹی میں ایک عزت دار ماحول دے سکوں۔ یہی کوشش ہوتی ہے نا انسان کی۔ انسان اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں، بنیادی فنڈامنٹلز، اس کی نیڈز جو ہیں، وہ جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ خواہشات بڑھنے لگتی ہیں۔ وہ خواہشات بڑھتی بڑھتی کہ اچھا اب میرے پاس گاڑی بھی ہو، اب میرے پاس بینک بیلنس بھی ہو، بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے، بیلنس بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کے ساتھ روابط، تعلقات استوار کرتا ہے جو اس کی اپنی سوسائٹی کے لوگ نہیں ہوتے۔ پھر ان سے ملنا، میل جول، ملاقات، اٹھنا بیٹھنا، اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اس سٹیٹس تک پہنچ جاؤں، میرے پاس بھی یہ دنیا کی جو نعمتیں اسے ملی ہیں مجھ تک بھی آ جائیں۔ پھر اس کے لیے فیئرز انفیئر مینز یوز کرتا ہے، جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے۔ وہ جائز اور ناجائز ذرائع اس کو پھر اپنے مالک سے بڑا دور لے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا دنیا کے اندر ایمانداری کے ساتھ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ صف ایک صف ہوگی، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے اور میری امت کا تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا رہا وہ بھی اس صف میں شامل ہوگا۔
یعنی ایک تاجر، ایماندار تاجر، یہ دکاندار ہے بھائی، یہ بھی تاجر ہے۔ انسان امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ یہ جو تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ کاروبار کرنے والا ایمانداری کے ساتھ دودھ بیچتا ہے تو ایمانداری سے بیچتا ہے۔ اب دودھ والے سے پوچھ لیں کہ بھیا آپ دودھ میں کیا ڈالتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں۔ آج دودھ ہمارا کچھ تھا، کل کچھ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ دودھ ہے پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں پانی نہیں ڈالتا، ادھر جھوٹ بھی بول دیا اور ادھر چیز بھی ایک نمبر نہ دی، تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس کا ایمان بھی جاتا رہا اور سوسائٹی میں جو ایک عزت تھی، جو نام تھا، وہ بھی سارے کا سارا جاتا رہا۔ اسی طرح دنیا کے اور جتنے بھی کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، اگر وہ ایمانداری سے کریں تو دنیا میں جو عزت ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، مگر دنیا کے بعد جو عزت اسے ملنے والی ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان پھر کوشش کرتا ہے، انسان برے ذرائع استعمال کرنے لگتا ہے، پھر جھوٹ کو استعمال کرتا ہے، پھر جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے پھر حسد آتا ہے، حسد کے ساتھ پھر بغض آتا ہے، انانیت آتی ہے، تکبر آتا ہے، لالچ آتی ہے، پھر انسان کہتا ہے میرے پاس یہ بھی جمع ہو جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ انسان ساری زندگی جمع کرنے میں لگتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تمہارے مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے۔ انسان قبر تک تو پہنچ جاتا ہے مگر اس کے دل سے لالچ نہیں جاتا، بغض نہیں جاتا، رعونت نہیں جاتی، تکبر نہیں جاتا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں مال اور زیادہ جمع کر لوں، اور زیادہ جمع کر لوں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر طبقے کا انسان جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کے لقمے تھے، اس سے پوچھیں تو اکثر وہ بھی کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، بس گزارا ہو رہا ہے۔ شکر اللہ کا ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے گاڑی دے رکھی ہے، چاہے وہ مہران صحیح ہے، ہیش بیگ صحیح، کوئی گاڑی چھوٹی ہو، وہ کہے گا نہیں میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، میں ابھی مطمئن نہیں ہوں، میری فیملی بڑی ہے، مجھے بڑی گاڑی کی ضرورت ہے۔ اور بڑی گاڑی اگر نصیب ہو جائے تو پھر مقابلہ آ جاتا ہے کہ یہ اتنے لاکھ کی ہے، اتنے کروڑ کی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو ریس ہے انسان کی زندگی کے اندر، یہ اس کو مار دیتی ہے، اس کو اپنے مالک سے دور کر دیتی ہے، اس کو اپنے خالق سے دور کر دیتی ہے۔ علم دین سے دوری وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے اندر صرف اور صرف دنیا کا لالچ ہے۔ اس وجہ سے ہم دین کے علم کی طرف نہیں آتے۔ اگر کوئی علم سکھا دے تو اس کو اچھا نہیں جانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دین یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، دین چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے مالک کے ساتھ جو تار بندی ہے وہ بندی رہنے دو۔ کیوں؟ مومن اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی مانند ہے۔ اس کا سفر ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ یہاں پر آیا اور آپ آ کر کچھ دیر اس نے اپنا آپ سستا لیا، اس کے بعد پھر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوا۔ اس لیے ہم بڑی بھول میں ہیں اور بے خبر ہیں کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی سہولتیں، نفس کی شہوتیں، مادی رغبتیں، دنیا کی محبتیں اور حرص و لالچ، اس چیز نے ہمیں اپنے رب سے اور اس رب کے محبوب کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھر کے